السلام علیکم دوستو. امریکہ نے وینزویلا میں جو کچھ کیا اس مہینے کے آخر میں، کیا اگر ایسے ہی کوئی ملک امریکہ پر حملہ کرے، امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دے اور امریکی صدر ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹا کر اغوا کر لے، تو کیا امریکہ اس حملے کو اقدام جنگ سمجھے گا؟ یہ وہ سوال تھا جو امریکی سینیٹر رینڈ پال نے مارکو روبیو سے کیا، اپنے وزیر خارجہ سے. وہ آئیں بائیں شائیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس قسم کا حملہ امریکہ پہ ہو سکتا ہے. تو سینیٹر رینڈ پال نے کہا کہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا اقدام ہو جاتا ہے تو کیا یہ اعلان جنگ ہوگا کہ نہیں. اسی موقع پہ یہ ایک سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ تھی، اس میں یہ بات ہو رہی تھی. تو ایک اور سینٹ تھی لیز چینی، اس نے بڑے دکھ کے ساتھ اپنے جتنے بھی سینیٹرز موجود تھے، اپنے ریپبلکن ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ جو لوگ ناقابل دفاع پالیسیوں کا دفاع کر رہے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دن آئے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ جا چکا ہوگا، لیکن تمہاری جو بے غیرتی ہے وہ یاد رکھی جائے گی، باقی رہے گی. ریپبلکنز، تمہاری بے غیرتی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہ وہ الفاظ تھے جو لیز چینی نے اس سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے دوران ادا کیے. ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پہلی عالمی جنگ سے قبل کا جو عالمی نظام تھا اس کی بحالی پر تلی ہوئی ہے. ایک طرف ایران پر مکمل اور بڑے پیمانے پر حملے کی بظاہر تیاریاں ہو رہی ہیں اور بلا جواز، اس میں کوئی ایسا جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایران کو نیوکلیر مسئلے پہ، نیوکلیر ہتھیاروں کے ایشو پہ جلد از جلد معاہدہ کر لینا چاہیے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو یورپ بھی پریشان ہے. پہلے کینیڈا کا، امریکہ کا پڑوسی کینیڈا، یعنی اس کے وزیر اعظم چین پہنچے، اور اس کے بعد اب برطانوی وزیر اعظم بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ کے مسئلے پہ تمام ملکوں نے ایک مشترکہ پالیسی بھی اختیار کر لی ہے، یورپی ممالک نے. اور یہ لگ رہا ہے کہ اپنی جارحانہ اور خود غرضانہ پالیسیوں کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے جو دنیا کے مختلف حصوں میں خود کو وہ تنہا کرتا چلا جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم نظر دوڑائیں پاکستان پر یا ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں دنیا میں ہونے والے واقعات پر، تو لامحالہ ایک بڑے مشہور امریکی ناول نگار تھے جارج آرویل، ان کا وہ ایک ناول تھا دی اینیمل فارم. مجھے دوبارہ یاد آ گیا، اس پہ ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں بار بار اینیمل فارم کا جو ایک آخری چیپٹر ہے اس کا جو منظر ہے وہ نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی گدڑ بھبکیاں، دھمکیاں سنتے ہیں، اور جو اپنا ایک مخصوص بڑا خود غرضانہ انداز گفتگو یا انداز دلیل ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. جو اینیمل فارم کا جو آخری منظر ہے، آخری چیپٹر، اس میں اس فارم پہ رہنے والے جانور، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے مسلمانوں کو اس جانور کے نام پہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو وہ جانور کھڑکی سے جھانکتے ہیں جہاں پہ ان کی اشرافیہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں اپنے سابقہ دشمنوں کے ساتھ. لیکن وہ جو کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس وقت ان سب کی شکلیں ایک ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں تمیز مٹ چکی ہوتی ہے کہ کون کتا تھا، کون سور تھا، کون ہاتھی تھا، کون، وہ سب ایک جیسے لگ رہے ہیں. یعنی جو اینیمل فارم کا آخری منظر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رہنما برا ہے یا وہ برا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ جب طاقت اصول کی جگہ پیمانہ بن جاتی ہے تو اخلاقیات بینڈ ہو جاتی ہے، دشمن بدل جاتے ہیں، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اب بھی بہت سب کچھ انہی کے نام پر، انہی کے لیے ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں اس کمرے کے اندر دشمنوں کے ساتھ، یا عوام کے لیے کر رہے ہیں. یعنی فارم بغاوت کے نتیجے میں بدل جاتا ہے، نعرے بدل جاتے ہیں. جو کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے
آپ کے لیے انصاف کی تلاش کے لیے یہ انقلاب برپا کیا ہے، خطرہ وہیں موجود رہتا ہے۔ اور اس کا جو سبق ہے اس ناول کا وہ یہ ہے کہ جب ہم طاقت کو چیلنج کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہی طاقتور حلقے سچ کو اپنے انداز میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں ایک پیکا آرڈیننس ہے، وہ بھی طاقت نے اپنے انداز میں سچ لکھا ہے، اور اپنے انداز ہی میں سچ کو وہ اس سچ کی تشریح کر کے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ اب پاکستان میں یہ بھی دیکھیں کہ گزشتہ چند سالوں سے جمہوریت کے زوال پر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، تمام ممالک خاموش ہیں، حالانکہ 2-3 سال پہلے تک ان تمام ممالک سے ہر 5-6 مہینے کے بعد بڑے تواتر کے ساتھ پاکستان میں غیر جمہوری اقدامات، عدالتوں کے کچھ فیصلے، حکومتوں کے فیصلوں پر بڑی تنقید ہوتی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 2024 کا جو الیکشن تھا اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے علاوہ جو ایک خصوصی سٹیٹس حاصل ہے GSP+ پاکستان کو یورپی یونین کے ساتھ کاروبار کے لیے، وہ سٹیٹس ابھی بھی بحال ہے، حالانکہ پاکستان نے وہ 25-26 شرائط قبول پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، پوری کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، سابق وزیر اعظم عمران خان، جو کئی مہینوں سے نہ رشتہ داروں نے ان کو دیکھا نہ ان کے وکلاء نے دیکھا، اب ان کی آنکھ کی بیماری کا مسئلہ سامنے آ گیا، اور کتنا خفیہ طریقے سے ان کو بتایا گیا کہ ہسپتال لایا گیا، کسی وکیل کو، کسی رشتہ دار کو اس حوالے سے آگاہی نہیں دی گئی۔ اب PTI کے رہنما اور سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی، یہ سب چلا کے ان کی بہنیں عظمیٰ نیازی، نورین نیازی اور علیمہ خان چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ہسپتال لایا جا رہا ہے، ہم ان کو دیکھ تو سکتے۔ لیکن یہ لگتا ہے کہ ایک نیو نارمل، ایک نئے ان حالات کو بھی اب معمول کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ مغربی یورپی جمہوریتیں خاص طور پر کہاں ہیں جنہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے آزاد تجارت کے معاہدے کو تمام معاہدوں کی ماں قرار دیا ہے، اور بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر سراہا ہے۔ وہاں پہ چونکہ کمرشل مفادات ہیں، لہٰذا 2 دن سے دنیا بھر میں، بھارت میں، یورپ میں اس کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ مکمل خاموشی ہے یورپی یونین کی طرف سے۔ اور دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اینیمل فارم کی ایک عکاسی کر رہے ہیں۔ جیسے ایک اسکاٹش پارلیمنٹ کے میں گرین پارٹی کے ایک رکن ہیں راس گریئر، اس نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں بڑی زوردار تقریر کی، امریکی فوج پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے پانیوں میں اس روسی جھنڈے والے ٹینکر مارینیرا کے کیپٹن اور فرسٹ آفیسر کو رات کے وقت اغوا کیا، اور اسکاٹ لینڈ کی اعلیٰ عدالت نے ایک عبوری حکم بھی جاری کیا تھا کہ ان کو یہاں سے باہر نہیں لے جایا جائے گا، لیکن چند دن پہلے ہی انہیں بغیر کسی اطلاع کے امریکی کوسٹ گارڈ جہاز پر وہاں سے اغوا کر کے جہاز پر لے گئے۔ تو اس جو راس گریئر ہے اس نے اسے اسکاٹ لینڈ کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا، امریکی فورسز کو پریسٹوک ایئرپورٹ سے فوری طور پر نکال دینے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ سمندر میں امریکہ جو ہے وہ سمندر میں قزاقی اور خشکی پر گینگسٹرزم کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کا ایک تو یہ تھا کہ 2 بحری جہاز آئل ٹینکر کے 2 افسران کو امریکی فوجی زبردستی اٹھا کے لے گئے، اور دوسرا ان کا ریفرنس ظاہر ہے وینزویلا کے صدر مدورو کا اغوا تھا جو 2-3 جنوری کو امریکہ نے کیا، جس میں کوئی 32 کے قریب کیوبن
سیکیورٹی گارڈ جو تھے، اسپیشل کمانڈوز تھے، اس آپریشن کے دوران وہ بھی مارے گئے۔ اب جو دنیا نے اس پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، یورپی یونین نے ایران جیسے معاملے پہ، یا پھر احمد الجولانی، جو مصر شام کا نیا صدر بنا ہے، اس کو اگر دیکھ لیں جس طرح ہر شخص نے اس سے جا کے وہ گلے ملے، یعنی کبھی وہ القاعدہ کا سب سے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ تھا، لیکن آج وہ 3 پیس سوٹ پہن کے ان تمام کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحے کر رہا ہے۔ اب اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ جو جارج اورویل نے تقریباً 100 سال پہلے سوویت یونین کے حوالے سے حالات کی عکاسی کی تھی کہ کس طرح کمیونسٹ پارٹی جب برسر اقتدار آئی تو وہ انصاف اور برابری کے نعرے پہ آئی تھی اور عوام کے نام پہ، لیکن رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ جو وہاں کی ایک کمیونسٹ پارٹی کی اشرافیہ تھی وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے اپنے ناول میں ذکر کیا، اور اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ اور اس حوالے سے بی جے پی کے رہنما سبرامنین سوامی کی وہ بات بھی یاد آتی ہے جب ایک برطانوی صحافی نے ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کا قانون تو سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، کرسچنس ہیں، تو سبرامنین سوامی نے کہا کہ نہیں، آئین کے تحت کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ برابر کے ہوتے ہیں، یعنی جو انہوں نے خود کو اپنی طرف اشارہ کیا کہ ہم براہمن ہندو جو ہیں وہ برتر ہیں باقی تمام شہریوں سے۔ اب بین الاقوامی سیاست میں یہ جو اصول ہے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ برابر ہیں، ایسا ہی ایک حصول ہے کہ تمام جمہوریتیں قابل احترام ہیں لیکن کچھ جمہوریتیں دوسروں سے زیادہ قابل احترام ہیں، اور وہ بقول ڈونلڈ ٹرمپ وہ جمہوریت امریکہ کی ہے، وہ جمہوریت اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل جس نے اس کے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، اس علاقے کا سیکیورٹی کا انتظام ہمارے پاس ہوگا، تو یعنی جو غزہ پیس بورڈ کے تحت جس میں 20-21 ملکوں نے جو ممبر بنے ہیں اس کو بھی بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب ایک آخری اس پہ یہ بات میں کروں گا کہ خطرہ اس وقت جو ہو گیا ہے اینیمل فارم کو، آپ یاد رکھیں کہ وہاں کے جو حالات، اور پھر بین الاقوامی سطح پہ ہمیں جو دوغلا پن نظر آ رہا ہے، جو امورالٹی نظر آ رہی ہے، بین الاقوامی قوانین کے چارٹر کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے، تو پھر یہی لگتا ہے کہ تمام اشرافیہ، تمام دنیا کے اشرافیہ کا ایک گٹھ جوڑ ہے تمام دنیا کے غالب اکثریتی ممالک کے خلاف، اور اس کی وجہ سے چاہے وہ جمہوری اقدار ہیں، چاہے وہ رول آف لا ہے، وہ بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ صرف امریکہ یا پاکستان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی کہانی ہے جب طاقت کا استعارہ حقیقی اصولوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور انسانی حقوق اور جمہوریت کے نعرے صرف تب استعمال ہوتے ہیں جب وہ طاقتوروں کے ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگیں ختم کرنے کے وعدے پہ آئے تھے، لیکن ایک پولیٹیکو ایک میگزین ہے، اس نے ایک تازہ ترین سروے کیا ہے، اس سروے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے 65% حمایتیوں کا کہنا ہے کہ امریکی مفادات کے تحفظ کی خاطر آپ بیرونی ممالک میں بھی جنگیں شروع کر سکتے ہیں۔ 65% امریکیوں کا یہ خیال ہے، اور اس میں زیادہ تر سفید فام ہیں، اور باقاعدہ اس کو ایک انڈورسمنٹ مل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ بیرونی ممالک میں جنگیں شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی طرح امریکہ مزید مضبوط ہوگا۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وعدہ تھا کہ ہم امریکہ کو ول میک امریکہ گریٹ اگین، کیسے؟ جنگیں باہر کی ختم کریں گے،
سرمایہ کاری لائیں گے، ترجیح جو ہے وہ اپنے ملک کو دیں گے اور یہاں پہ انفراسٹرکچر کی تعمیر کریں گے، کسی ملک پہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ایران سمیت کئی ملکوں پہ حملے ہو چکے ہیں، تو وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں، اخلاقیات ہے، ان تمام کا دامن تار تار ہو چکا ہے آج کے اینیمل فارم میں۔ بہت بہت شکریہ۔